نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اس کائنات کو بنے ہوئے تقریباً 10,000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کوئی کنفرم بات نہیں ہے، لیکن اندازہ لگانے والے جو اندازہ لگاتے ہیں وہ یہی ہے۔ اور ان 10,000 سالوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک ایسے پیغمبر، ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا ہے کہ جن کی شان، جن کا مقام، جن کی عظمت، رفعت اور بلندی تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکا۔ ان پیغمبر اور رسول کا نام سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے، لیکن جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کی دعوت، ان کی شریعت، ان کا پیغام ان کے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں، اپنی اپنی قوم کے لیے تھا۔ وہ پیغمبر چلے گئے، ان کی شریعت بھی ختم ہو گئی، ان کی قومیں چلی گئیں تو ان کے احکامات بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ لیکن ایک پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ جن کی شریعت، جن کا دین، جن کے احکامات اور جن کی ملت کی اتباع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کائنات کے سب سے عظیم ترین شخصیت، ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شریعت قیامت تک کے رہی ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی یہ حکم دیا ہے۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے آپ پر یہ وحی کی ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے 25 پاروں میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے 25 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ 114 صورتوں میں سے تقریباً 23 صورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ایک مکمل صورت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اللہ رب العالمین نے اتاری ہے۔ اور بعض جگہوں پر تو آپ کو قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر پورا پورا رکوع، ڈیڑھ رکوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سارا تذکرہ کر کے اس قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پھر ہمیں یہ حکم دیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ ہم نے قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے یہ بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو کھولا کرو، اس قرآن کو پڑھا کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں، اس قرآن میں ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اس تذکرے کو تم پڑھا کرو، اس پر غور و فکر کیا کرو، ان جیسا بننے کی کوشش کیا کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا خوبیاں تھیں، وہ کیا صفات تھیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قدر بلند مقام عطا کیا ہے۔ اگر آج ہم بھی ان خوبیوں کو اپنائیں تو ہمیں بھی دنیا و آخرت میں کامیابی اور بلندی مل سکتی ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ کوئی انسان ابراہیم علیہ السلام کے جیسا بن نہیں سکتا، جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ انبیاء کا اپنا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک شان ہے جو کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے، لیکن ان جیسا بننے کی کوشش کرنے میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، ابراہیمی بننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بلندی پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کیا خوبیاں تھیں، کن خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر مقام بلند عطا کیا تھا ان کو۔ آپ دیکھیں کہ اگر وہ زمزم کا پانی ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلنے والا پانی جو سیدنا اسماعیل کے پاؤں کو لگا ہوا ہے، اللہ نے اس پانی کو بھی اس قدر مقام اور شان اور رفعت عطا کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پانی جس مقصد کے لیے بھی کوئی بندہ پیے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ وہ صفا مروہ ہو، وہ پہاڑیاں ہوں جہاں پر سیدہ ہاجرہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ چڑھتیں، کبھی مروہ پہ جاتیں، 7 چکر لگائے۔ اللہ کو وہ فرما برداری اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان قدموں کے نشانات کو بھی اپنی عبادت بنا دیا ہے۔ آج لاکھوں روپے لگا کر جانے والا حاجی، عمرہ کرنے والا، ان قدموں پر ویسا نہ دوڑے جیسا سیدہ ہاجرہ دوڑی تھیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا حج مطلوب نہیں ہے، اس کا عمرہ بھی ضائع ہے، اس کا حج بھی ضائع ہے۔ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا صفات تھیں کہ اللہ رب العالمین نے آج دنیا بھر کے حاجیوں کو یہ حکم دیا ہے، اے دنیا کے حاجیوں، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑو، اپنے کاروبار کو ترک کرو، اپنا لباس بھی اتارو، اور 2 چادریں احرام کی باندھ کر وہاں اس جگہ پر، ان پہاڑوں میں، ان چٹانوں میں
ان بیابان وادی اور اس جنگل میں جاؤ اور 3 راتیں مسلسل تم نے وہاں پر رہنا ہے۔ کہاں پر؟ ان پہاڑوں میں، ان چٹانوں میں، جہاں پر کوئی انسان تو کیا کوئی درندہ بھی نہیں رہا کرتا تھا، وہاں پر جا کر رہنا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یہاں پر میرے ابراہیم نے میری فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، قربانی دی تھی، تو آپ نے بھی وہیں اس جگہ پر ان پہاڑوں میں جا کر 3 دن مسلسل وہیں پر رہنا ہے۔ اتنا شان اور مقام اور عظمت اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کی ہے؟ دنیا بھر کے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے، وہاں پہنچ سکتے ہو تو وہاں پہنچو جہاں پر میرے ابراہیم نے قربانی کی تھی، وہاں نہیں پہنچ سکتے، استطاعت نہیں ہے تمہارے پاس، تو تم اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جانوروں کو ذبح کرو، ان کے گردنوں پر چھری پھیرو، کیوں؟ میرے ابراہیم کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے۔ یہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا ہے یہ قربانی۔ تو ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر مقام ملا تھا، اتنی عظمت، شان اور بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ ان کے اندر صفات کیا تھیں، خوبیاں کیا تھیں؟ ان خوبیوں کو اپنانے کی ہم انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ ہم ان خوبیوں کو اپنائیں گے، ابراہیمی بنیں گے، تو انشاءاللہ بلندی بھی ملے گی اور قربانی بھی قبول ہوگی۔ ورنہ جس بندے کا عقیدہ، نظریہ، کردار ابراہیم علیہ السلام کے جیسا نہ ہو تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کردار اگر نمرودی ہو تو قربانی کرنے سے بندہ ابراہیمی نہیں بن جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ، سب سے پہلی خوبی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید والے تھے، مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس خوبی کا ذکر کیا ہے، جس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا کی تھی، رفعت عطا کی تھی۔ اتنا بڑا شان اور اتنی بڑی عظمت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ اس عظمت کا سبب، سب سے بڑی خوبی اور سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایک امت تھے، جو امت مل کر ایک کام اور ایک کردار ادا کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے ایک پوری امت کا کام کیا تھا۔ اسی طرح اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہم نے آپ پر وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ کس لیے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اندر شرک نہیں تھا۔ اللہ کی توحید کے لیے ساری قربانیاں دے دیں، شرک پر، مشرکوں کے ساتھ کبھی کسی موڑ پر بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، باپ کا گھر چھوڑا ہے اور ایسے گھر میں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، باپ بتوں کا پجاری ہے، صرف پجاری نہیں، بتوں کا بیوپاری ہے، بت بناتا ہے، بت بیچتا ہے، بت فروش ہے، اور پوری قوم بتوں کی پوجا کرنے والی ہے۔ دوسری بستی والے، دوسرے علاقوں والے بھی کوئی رب کو ماننے والا نہیں ہے، کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی توحید پر قائم نہیں ہے۔ کوئی ستارہ پرست ہے تو کوئی چاند کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی سورج کے سامنے جھکنے والا ہے تو کوئی بتوں کو اپنا معبود اور مشکل کشا سمجھنے والا ہے۔ اس سارے ماحول میں، اس سارے علاقے میں، اس ایسے ماحول میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کو اللہ رب العالمین نے توحید کی سمجھ عطا کی تھی۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں اور ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید سکھائی تھی؟ کہاں سے سیکھا تھا؟ کون سا سکول تھا؟ کون سا مدرسہ تھا؟ کس مسجد میں جاتے تھے؟ کون تربیت کرتا تھا؟ کون ان کا مینٹور تھا؟ کس موٹیویشنل سپیکر کی وہ سپیچ سنتے تھے؟ کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی استاد نہیں تھا، کوئی لیکچر نہیں تھے، کوئی کتابیں نہیں تھیں، کوئی درس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ باپ بت فروش ہے، بتوں کا پجاری ہے، بت بیچنے والا ہے، پوری قوم بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، کوئی ستارہ پرست ہے تو کوئی چاند کی پوجا کرنے والا ہے۔ ایسے ماحول میں پیدا ہونے والے بچے کو توحید سمجھائی اور سکھائی کس نے تھی؟ یہ وہی فطرت توحید ہے، جس فطرت توحید پر اللہ رب العالمین ہر انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ وہی فطرت توحید ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، جو ابھری، جو چمکی، جو بڑھی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے خود ابراہیم علیہ السلام کو یہ ملکوت دکھائے تھے، کائنات کا نظام دکھایا تھا، سورج، چاند، ستارے، یہ باغ و بہار، یہ نباتات، اس پوری کائنات کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام، وہ اندر جو توحید تھی وہ ابھری، وہ باہر آئی۔ اس توحید کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا کہ سورج معبود نہیں ہو سکتا، چاند معبود نہیں ہو سکتا، ستارے کی پوجا کرنا
یہ ستارہ معبود اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا، یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت یہ معبود نہیں ہے، اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ اسی فطرت توحید پر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو پہچانا، پھر باپ کی دھمکیاں سنی، باپ کا گھر چھوڑا، رب کی توحید کی خاطر بتوں کو توڑا تو رب کی توحید کی خاطر، آگ میں جانا گوارا کیا تو رب کی توحید کی خاطر، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ظالم جابر بادشاہ کے سامنے رب کی توحید کا پیغام دیا اور اس کو بتلایا کہ رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب کرتا ہے، تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری زندگی ان کی توحید اور اللہ کی فرما برداری سے بھری ہوئی ہے۔ تو اعلیٰ خوبی، سب سے بڑی خوبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ آج جس بندے کے عقیدے میں شرک ہو، عمل میں شرک ہو، اللہ کے لیے بھی وہ قربانی کرے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، لیکن درباروں پر، مزاروں پر، قبروں پر جا کر بزرگوں کے نام کے بھی وہ جانور ذبح کرنے والا ہو، تو ایسے بندے کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنا عقیدہ اور نظریہ کسی قبر والے کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ کے بارے میں، یا جس بزرگ کی مورتی بنا کر اس کی شکل بنا دی گئی ہے اس کے بارے میں وہی عقیدہ اور وہی نظریہ ہو جو بتوں کے پجاریوں کا تھا، جو نمرود کا تھا، وہ نمرود اور بتوں کے پجاری بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ بت یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام جب تنہائی میں ان سے پوچھتے ہیں هل يسمعونكم اذ تدعون، بڑے پیار سے، بڑے اخلاق سے، تنہائی میں سمجھانے کے موڈ میں ان سے پوچھتے ہیں هل يسمعونكم اذ تدعون، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ لکڑی کے بنائے ہوئے، یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت، یہ مورتیاں، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں بلاتے ہو یہ سنتے بھی ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، ذرا اکیلے میں بیٹھے ہیں، بتاؤ کبھی انہوں نے فائدہ بھی دیا ہے؟ ان پر نذرانے نہ دو، ان کی عبادت نہ کرو، تو کیا یہ نقصان پہنچانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں؟ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرک بتوں کے پجاری؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے یہ سنتے بھی نہیں، یہ دیکھتے بھی نہیں، یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، ان کی پوجا پھر کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے ہاتھ تم کیوں پھیلائے ہوئے ہو؟ تو کیا جواب دیتے؟ وجدنا آبانا، ابراہیم ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، ہم نے اسی طرح کرنا ہے، باپ دادا کے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج بھی جو بندہ قرآن کی آیتیں آنے کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنے کے باوجود سمجھا نہ، توحید کو نہ سمجھے، شرک کو نہ چھوڑے، دلائل آنے کے باوجود یہ کہے کہ باپ دادا جو کرتے تھے میں نے وہی کرنا ہے، باپ دادا کے رسم و رواج اور خاندان کی اندھی تقلید اس کے پیچھے چلنے والا ہو، ایسے بندے کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیمی بننے کے لیے اپنا عقیدہ اور نظریہ ابراہیمی بنانا لازمی اور ضروری ہے، ورنہ کردار اور نظریات نمرودی ہوں تو صرف قربانی کرنے سے بندہ ابراہیمی نہیں بن جاتا۔ تو یہ سب سے بڑی خوبی، اعلیٰ خوبی، اہم خوبی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ آج کئی مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے بھی شرکی عقائد میں مبتلا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی بتوں کی پوجا سے بچا، اللہ میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اگلی خوبی جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، اگر ہم بھی اس خوبی کو اپنائیں گے تو بلندی پائیں گے، ابراہیمی بنو اور بلندی پاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا بننے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو صفات تھیں، وہ بھی ہم اپنائیں۔ دوسری خوبی کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، اللہ کے شکر گزار تھے، رب کے قدردان تھے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے، نہ شکرے نہیں تھے۔ نہ شکری نے آج ہمیں پستیوں میں ڈال دی ہے، نہ شکری نے ہمیں آج غربتوں میں ڈال دی ہے، نہ شکری نے آج ہماری نعمتوں کو ختم کر دیا ہے۔ رب العالمین کا اعلان ہے ان شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ کے شکر گزار تھے، اللہ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ، میرا ابراہیم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ اندازہ لگائیں 80 سال تک بیٹا نہیں ملا، بعض مورخین کے نزدیک 66 سال کی عمر میں، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور بعض مورخین اس سے بھی زیادہ لکھتے ہیں 86 سال تک بیٹا نہیں ملا، لیکن کسی بھی موڑ پر کبھی بھی نہ اللہ کی ناشکری کی ہے، نہ ہی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا
کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بابا آدم کی قبر پر گئے ہوں اور وہاں ان کا جا کر وسیلہ دیا ہو، ان سے جا کر دعا مانگی ہو۔ آج وہ بندہ جس کو بیٹا نہ ملے، 5 سال 10 سال دعائیں مانگ کر یہ کہ اللہ میری سنتا نہیں، نہ شکری پہ اتر آئے، شرک پر اتر آئے، اپنی بیوی کو جا کر درباروں پر مزاروں پر بٹھا کر آئے نوراتوں کے لیے، اپنی عزت بھی نارام کرائے، غیرت بھی ختم کر دے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، ایسے انسان کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نہ شکر انسان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، شرک کرنے والے انسان کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیمی وہ ہے جو موحد ہو، ابراہیمی وہ ہے جو شکر گزار ہو۔ 80 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ابراہیم نے جب ان کو بیٹا ملا تو کہنے لگے الحمدللہ، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں جس رب نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا رب تو میری دعائیں نہیں سنتا۔ آج جو بندہ یہ کہے میرا رب میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، مزاروں اور درباروں پہ جا کے ان کا واسطے اور وسیلے سے دعا کرنے والا، اور پھر کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا اور ان کی نہیں موڑتا، ان کی سنتا ہے، یہ سن لیتے ہیں اور رب نہیں سنتا، ایسے بندے کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب ہمیشہ میری دعا سننے والا ہے، ہمیشہ میری دعا سنتا ہے۔ بیٹا پا کر رب کی شکر گزاری ادا کی ہے، رب کا شکر کیا ہے، اور اپنے دعا کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میرا رب ہمیشہ میری سنتا ہے، میں جب بھی دعا مانگتا ہوں میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، جب بھی میں نے مانگا ہے میرے رب نے میری دعا سنی ہے اور قبول کی ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بیٹا نہ دیں، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، پریشانی لمبی ہو جائے، دعا قبول نہ ہو، یہ کہنے لگ جائے میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے ہوئے، دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو ایسے ناشکر انسان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اپنی اس دور میں ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں نا، جو سہولیات، جو نعمتیں، جو اللہ رب العالمین کی فراوانی آج ہمارے اوپر ہیں، آج سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان نعمتوں کی، ان سہولیات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بادشاہوں کے پاس بھی یہ نعمتیں نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، یہ لیپ ٹاپ، یہ موبائل، یہ پنکھے، یہ لائٹ، یہ کولر، یہ اے سی، یہ سسٹم، یہ نیٹ، کیا تصور بھی کیا جا سکتا تھا؟ اس دور کے بادشاہوں کے پاس بھی یہ نعمتیں تھیں، اس قدر نعمتوں کی فراوانی، اور اس کے باوجود بھی ہماری زبان ناشکری کرتے نہیں تھکتی۔ ناشکری سے بچیں، رب کا اعلان ہے شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں بڑھ جائیں گی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے پھر عذاب آئے گا، پھر ظالم حکمران آئیں گے، پھر دل سکون میں نہیں آئے گا، بے سکونی آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اس قدر رب کے شکر گزار تھے کہ ان کی بہو نے، میں اشارہ کرنے لگا ہوں، ان کی بہو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جب حال پوچھنے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، بہو نے تھوڑی سی ناشکری کر دی تھی رب کی، تو کیا کہا تھا؟ اشارہ کیا تھا بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس گھر کی چوکھٹ بدل دو، یہ چوکھٹ تمہیں نقصان دے گی۔ پھر اگلی دفعہ گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اگلی بہو جب آئی تو وہ شکر گزار تھی، اس پر خوش ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اپنی اس چوکھٹ کو مضبوط رکھنا، یہ اچھی ہے، تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، قدردان تھے رب کی نعمتوں کے۔ آج جو بندہ ناشکری کرنے والا، گلے کرنے والا، آج اس قدر ناشکری ہے کہ باپ بیٹے سے ناراض ہے، اس بیٹے نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ کماتا نہیں ہے، بیٹا باپ پر ناراض ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ حکومتوں کے رونے، غربتوں کے رونے رو رہے ہیں، حکومتوں کے گلے کیے جا رہے ہیں، مہنگائی کے رونے روئے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگنور کریں، جو رب نے نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو ہمارے اوپر فراوانیاں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کریں، اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے۔ تو ابراہیمی بننے کے لیے شکر گزار بننا لازمی اور ضروری ہے۔ شکر گزار بنیں گے تو بلندی پائیں گے، ابراہیمی بنیں گے تو بلندی پائیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس قدر شکر گزار تھے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو جب
مکہ کے اندر چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنے بیٹے کو اس بے آباد ویران جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اپنے بیٹے کے لیے پھل مانگے تو کس لیے؟ تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم اجعلنی لک شاکرا، اللہ تو مجھے اپنا شکر کرنے والا بنا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اچھی عبادت کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں اور تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر اصل کیا ہے؟ لمبی نمازیں، لمبے سجدے، لمبا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر اتنا لمبا قیام کیوں؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزار بننے کے لیے صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی طاقتیں، ان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ اصل شکر گزاری ہے۔ اگلی خوبی ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا تھی جس کی وجہ سے اس قدر بلند مقام ملا؟ اور ہم بھی ابراہیمی بنیں گے تو انشاءاللہ بلندی پائیں گے۔ وہ خوبی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، مہمانوں کی قدر کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، جن کو جانتے نہیں تھے، انجان مہمان آئے تو ان کے لیے فجاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچھڑا، وہ گوشت روسٹ کیا ہوا لے کر آ گئے۔ اس قدر مہمان نواز۔ اور حدیث میں آتا ہے کان اول من ضیف ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مہمان نواز تھے۔ اور اللہ رب العالمین اس کا صلہ یہ دیں گے ابراہیم علیہ السلام کو کہ سب سے پہلے جنت میں لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ وہ مہمان نواز بھی تھے، اللہ مہمان نوازی کریں گے، اور ان کا لباس دنیا میں اتار کر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے انہیں لباس پہنائیں گے۔ اور میں نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تاریخ تبری کی ایک روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا تھا، ہمیشہ مہمان کو بلاتے تھے، مسافر کو، کسی مسکین بھوکے کو ساتھ بٹھاتے تب کھانا کھاتے۔ اس قدر مہمان نواز تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے تو اس کا حق بنتا ہے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کہیں پر مہمان نوازی میں بہت زیادہ تکلفات بھی کیے جاتے ہیں، کھانے ضائع کر دیے جاتے ہیں، ہوٹل پر جا کر ضرورت سے زیادہ کھانا آرڈر کر دیا جاتا ہے اور باقی ماندہ کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کہیں پر تکلفات ہیں تو کہیں پر مہمانوں کی قدر بھی نہیں کی جاتی۔ جہاں دیکھتے ہیں نا، اصل مفاد پرست معاشرہ ہمارا بن چکا ہے، مادہ پرست لوگ ہم بن چکے ہیں کہ جس مہمان سے امید ہونا اس سے کچھ نکلوانا ہے، کچھ لینا ہے، کوئی سفارش اس سے لینی ہے، بڑا ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانے میں ہمیں دنیا کے مفادات مل سکتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا پروٹوکول، بڑی مہمان نوازی اس کی، بڑے کھانے اس کے لیے۔ اور جو عام ادنا سا ہو، مسافر ہو، جس سے کچھ لینے کی امید نہ ہو، ایسے راہ چلتا یا کوئی آ گیا مسجد میں تو اس سے ہم جی چراتے ہیں۔ مہمان، ایسا مہمان جب جانے لگتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں اجنبی، جاننے والا مہمان۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہ ہیں کہ اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا گوشت لائے، ہم جاننے والا مہمان جس سے کوئی لینے کی امید نہ ہونا، وہ جاننے والا مہمان جب جانے لگتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹھیں کچھ منگواتے ہیں آپ کے لیے، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کوئی ٹھنڈا ہو جائے، میٹھا ہو جائے، چائے منگوا لیں آپ کے لیے۔ تو ان تکلفات میں پڑنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ گھر میں جو ہے، سادہ پانی ہے، کھجور ہے، جو کچھ میسر ہے، مہمان کی مہمان نوازی کریں اور اس کی عزت کریں۔ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی قدر دانی کریں۔ اس مہمان کی قدر دانی کی وجہ سے اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلندی کیوں ملی؟ وہ موحد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلندی کیوں ملی؟ وہ شکر گزار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلندی کیوں ملی؟ وہ مہمان نواز تھے۔ اگلی خوبی ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو تھی، جس خوبی کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر بلند مقام عطا کیا تھا، وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حوصلے والے تھے، ہمت والے تھے، برداشت والے تھے، صبر والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صبر کی وجہ سے، حلم کی وجہ سے، حوصلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند مقام عطا کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام تو بڑے حوصلے والے تھے، بڑے صبر والے تھے۔ آج بے صبری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج جا کر دیکھیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں بے صبری کی وجہ سے، جیلیں بھری ہوئی ہیں بے صبری کی وجہ سے۔
قاتل وہاں پہ رو رہے ہیں کہ انہوں نے صبر نہیں کیا تھا۔ یہ قتل تک معاملے کہاں پہنچتے ہیں؟ کسی نے گالی دی، بے صبری میں آیا گالی دی اس نے، اگلے نے بھی صبر نہیں کیا، گالی کے بدلے میں تھپڑ مارا، پھر ڈنڈے سوٹے نکلے، پھر پسٹل نکلے، قتل ہو گیا۔ اب جیلوں میں پڑے رو رہے ہیں، اور پیچھے کیا تھا؟ بے صبری۔ باپ بیٹے کی بات برداشت نہیں کرتا، اور بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کرتا۔ اس قدر ہمارے معاشرے میں بے صبری ہے۔ بیٹی ماں کی بات برداشت نہیں کرتی، بیوی شوہر کی بات برداشت نہیں کرتی۔ بے صبری ہے یہاں پر، شاگرد استاد کی بات برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے۔ بے صبری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام بلند ملا تھا وہ صبر کی وجہ سے ملا تھا۔ ہمت والے تھے، صبر والے تھے، بردبار تھے، حوصلے والے تھے۔ اپنے اندر بھی صبر، حلم، حوصلہ پیدا کریں، انشاءاللہ بلندی ملے گی۔ ابراہیمی بنیں گے تو بلندی پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کس قدر صبر والے تھے، کس قدر ہمت اور حوصلے والے تھے، آپ اندازہ لگائیں۔ باپ کی کڑوی باتیں سن رہے ہیں اور آگے یا ابتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ میرے پیارے ابا جان، میرے میٹھے ابا جان، اے قابل احترام، ریسپیکٹڈ میرے فادر، کس قدر یا ابتی عربی میں اصل اے میرے ابو کے لیے آتا ہے یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی ہے میرے ریسپیکٹڈ فادر، قابل احترام ابا جان، میرے پیارے ابا جان۔ آگے سے باپ دھمکیاں دے رہا ہے، لارجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم پتھر مار مار کے تجھے میں رجم کر دوں گا، قتل کی دھمکیاں، ورنہ میرا گھر چھوڑ دے، گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا، رب کی توحید کے لیے، لیکن باپ کی نہ قدری نہیں کی، باپ کی آگے زبان نہیں چلائی، ادب سے، احترام سے، اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس قدر صبر والے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا بھی صبر والا عطا کیا۔ کیسا بیٹا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو حلم والا، صبر والا بیٹا عطا کیا۔ اس قدر صبر والا بیٹا تھا کہ باپ کی چھری کے نیچے بھی اسماعیل علیہ السلام نے صبر کر دکھایا ہے۔ آج وہ بیٹے، میری بات ضرور سنیں، وہ نوجوان میرے بھائی جو اپنے باپ کی غصے والی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے، باپ سمجھانے کے لیے غصے میں آ گیا ہے، اس نے باپ سے بولنا چھوڑ دیا، منہ بنایا ہوا ہے، اور قربانی کے جانور لیے ہوئے ہیں، کیا فائدہ تیری قربانی کا؟ تجھ سے تو باپ کی غصے والی بات جو تجھے سمجھانے کے لیے تھی وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں تو قربانی کر رہا ہے۔ اسماعیل تو وہ تھے کہ اپنے باپ کی چھری کے نیچے بھی انہوں نے صبر کیا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حلم والا اور حوصلے والا بیٹا دیا ہے۔ اور یہاں پر باپوں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود حلم والے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کی باتیں سن کر بھی صبر کیا ہے، تو اللہ نے بیٹا بھی صبر والا عطا کیا ہے۔ یہاں باپ بے صبرہ ہے، باپ غصیلا ہے، بیٹا 2 قدم آگے ہے، تو اپنے باپ کے بھی فرما بردار بنے۔ جو بیٹا باپ کا فرما بردار نہیں ہے، ماں کا فرما بردار نہیں ہے، باپ کے آگے زبان چلاتا ہے، بوڑھی ماں کو رلاتا اور ستاتا ہے، بیمار ماں کی دوائی لینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسے بندے کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کوئی قربانی نہیں ہے اس کی، قربانی اس بندے کی ہے جو والدین کا فرما بردار ہے۔ پہلے اپنی ماں کو منائیں، پہلے اپنے باپ کو راضی کریں، جس نے باپ کو ستایا ہے، ماں کو رلایا ہے، تنگ کیا ہے، بڑے جانور لے کر فیس بک پر تصویریں ڈال کے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ ابراہیمی بنے تو تب قربانی ہوگی، ابراہیمی بنے، اسماعیلی بنے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے باپ کے فرما بردار تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کے فرما بردار تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کس قدر اپنے باپ کے فرما بردار، تھوڑی سی جھلکی اور بھی دیکھ لیں کہ جب باپ نے، ابھی میں نے واقعے کی طرف اشارہ کیا نا، ابراہیم نے جب اشارہ کیا تھا اپنی بہو کو کہ میرے بیٹے کو پیغام دینا، اس میں اشارہ کیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دینی ہے، اشارہ دیا ہے، حکم نہیں دیا۔ باپ کا اشارہ بھی مانا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ آج جو بیٹے باپ کا حکم بھی نہ مانے، ان بیٹوں کا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق، ان بیٹوں کو قربانی کے ساتھ کیا تعلق؟ اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنے باپ کا اشارہ بھی مانا ہے، اور پھر یہ نہیں تھا کہ اپنا گھر ختم کیا تو اللہ نے اور گھر نہ دیا ہو، اللہ نے اس سے بہتر بیوی عطا کی ہے، وہ ناشکری تھی، اللہ نے شکر گزار بیوی عطا کی ہے۔ باپ کے بھی فرما بردار، رب کے بھی فرما بردار، باپ کے حکم کے آگے، باپ کی چھری کے آگے بھی صبر کرنے والے، اس قدر حلم والے، حوصلے والے، صبر والے، برداشت والے۔ آج ہمارے معاشرے میں برداشت ختم ہو چکی ہے۔ بے صبرے، اجلت والے، غصیلے مزاج والے انسانوں نے جہاں پر جھگڑے پیدا کیے ہیں، فتنے اور فساد برپا کیے ہیں، خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، قطع تعلقیاں ہیں، وہاں پر اس بے صبری نے دین کا بھی بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔
جب بے صبر ممبر و محراب کے وارث بنتے ہیں، بے صبر مولوی، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. کئی مولویوں کو دیکھا ہے اس قدر غصہ اپنے بچوں پر، شاگردوں پر، اس قدر ایسے مار رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ذاتی دشمنی ہے ان پر. چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، قرآن کریم پڑھنے والے بچے، قاری صاحب مار رہے ہیں ان کو. ابھی کل ہی ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اس قدر فل زور لگا کے اس کو مار رہا ہے کہ جس طرح کے انڈیا کے ساتھ یہ جہاد کر رہا ہو، انڈیا کا دہشت گرد اس نے پکڑا ہوا اور اس کو مار رہا ہے یہ. اور مار کے اس کو رہا ہے اپنے معصوم شاگرد کو، 5-7 سال کا بچہ ہے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور اس قدر غصے میں جس طرح انڈیا کا دہشت گرد اس نے پکڑا ہوا ہے. اس قدر غصہ، یہ غصیلے مزاج، بیویوں پر غصہ نکالنا، چھوٹے بچوں پر غصہ نکالنا، کمزوروں پر غصہ نکالنا، یہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. یہ بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا ہے نا کمزور پر ہوتا ہے. جب پتا ہو نا کہ آگے کوئی بڑا ہے، زیادہ طاقت والا ہے، یہ مار دے گا، اس کے تعلقات ہیں، پہنچ اس کی دور تک ہے، پاور ہے اس کی، وہاں پر بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا. ہمیشہ غریب پر ہی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تمہارا، کمزور پر جو کچھ نہ کر سکتا، جس کے بارے میں پتا ہو یہ بدلے میں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہاں پر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. صبر کرنے والے بنے، صبر کرنے والے بنے. خصوصاً ان تک میرا پیغام ہے جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جو قرآن پڑھانے والے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے پاس آتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، اور آپ آگے سے اپنا پورا غصہ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کو مار رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں. کہ مرنا نہیں ہے، قیامت نہیں آنی. کیوں لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہو، قرآن پڑھنے سے متنفر کرتے ہو؟ پھر ایسی ویڈیوز بنانے والے بھی مجرم ہیں. جو یہ مجرم ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ ویڈیو بنا کر ان تک تو پہنچائیں کہ ان ظالموں کو سزا دی جائے، لیکن ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، یہ لوگوں کو قرآن سے متنفر کرنا ہے، قرآن سے دور کرنا ہے. اور جو یہ کر رہے ہیں ظلم، وہ بھی بچوں کو، لوگوں کو قرآن سے متنفر کر رہے ہیں. آپ قرآن کی خدمت نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا ہے، کوئی ایک حدیث لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو سبق نہ آنے پر مارا ہو؟ بچے نے سبق یاد نہیں کیا آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں. کہاں سے لے لیا یہ؟ قرآن پڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، احادیث کا درس دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن سکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سکھانے کا طریقہ تم نے کہاں سے لے لیا کہ بچے کو اگر سبق نہیں آتا پھر اس کو مارو، مرغا بنا دو، لمبا کر دو. دو بچوں نے پکڑا ہوا کسی ٹانگوں سے، کسی نے ہاتھوں سے، اور قاری صاحب اس کو مارے جا رہے ہیں. کہاں سے سیکھ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایک صحابی کو سبق نہ آنے پر مارا ہو؟ یہ محبت کا درس ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، اخلاق سے پڑھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قربان جائے میں نے مدینہ میں دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مسجد نبوی میں بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتے جیسے آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں. یہ نہ وہ شور کرتے ہیں، نہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، نہ ہی اونچی آواز میں جو ہے وہ بولتے ہیں. ادب سے، احترام سے. ان کو پتہ ہے یہاں ہم اس مسجد نبوی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اس کا ادب کرنا ہے ہم نے. استاد کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کبھی کسی استاد نے کسی بچے کو تھپڑ تک نہیں مارا. اور کس قدر پرسوز آواز میں قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یاد کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی اسی طرح پڑھائیں نا، ادب سے، احترام سے، پیار سے. اور پھر یہ بے صبرے مولوی جب فتوے لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں پر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں بدعتی، فلاں جہنمی. بھائی تیرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، تو بیٹھ کے یہاں پر کسی کو جہنم کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہا ہے، کس کو جنتی بنا رہا ہے. تجھے کس نے کہا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے؟ یاد رکھیں، کسی کو جنتی کہنا، کسی کو جہنمی کہنا، کسی کو منافق کہنا، یہ اختیار کسی انسان کو اللہ نے نہیں دیا. جتنا بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، وہ رب کے سامنے آئے، توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دیں. اور تو نے فتویٰ لگایا ہوا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے، تو اپنا خیال کر کہاں جائے گا؟ تو یہ بے صبریاں ہیں. ان بے صبریوں نے بہت دور کر دی ہے لوگوں کو، دین سے دور کر دیا، متنفر کر دیا. ابراہیمی بنے اور بلندی پائیں. ابراہیمی بننے کے لیے حلم والا، حوصلے والا اور صبر والا بننا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے صبر والے تھے. اگلی خوبی جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، نرم دل انسان تھے. لحلیم اواہ منیب. ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ فرماتے ہیں وہ فرما بردار دل لے کے آئے تھے، بڑے فرما بردار تھے اللہ کے، بڑا نرم دل تھا ان کا، لوگوں پر نرمی کرنے والے تھے. نرم دل بنے ابراہیمی بننے کے لیے، نرم دل ہونا ضروری ہے. یہ سنگ دلی ہے نا جو ابھی میں نے بتایا، بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، سبق نہیں آیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا، بیوی پر ظلم کر رہا ہے،
کمزور ملازموں پر ظلم کر رہا ہے، چھوٹوں پر ظلم کرتا جا رہا ہے، یہ سنگ دلی ہے، یہ ابراہیمی نہیں ہے۔ سنگ دل انسان کی کوئی قربانی نہیں، سنگ دل انسان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ فرما بردار دل، وہ نرم دل لے کے آئے تھے۔ اور آج دل کی سختی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اپنے دلوں کو نرم بنائیں، اور نرمی جو ہے وہ انسان کو بہت اونچا لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اپنی سنگ دلی ختم کر کے نرم دلی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دنیا و آخرت میں بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی، اگلی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے سفر کرتے گزری ہے۔ پلٹ پلٹ کے رب کی طرف آنے والے تھے، اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، منیب تھے۔ منیب کا معنی ہوتا ہے بار بار اللہ کی طرف آنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے دعائیں کرنے والے۔ قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے رجوع کرنے والے، رب سے دعائیں کرنے والے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی قرآن میں بھری پڑی ہیں۔ سورہ ابراہیم نکالیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں۔ اپنے لیے دعائیں ہیں تو کبھی باپ کے لیے دعا ہے، اولاد کے لیے دعائیں ہیں، نمازی بننے کی دعا ہے، شکر گزار بننے کی دعا ہے، اللہ میری اولاد کو شکر گزار بنا دے، اللہ میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لیے بھی دعا مانگی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کے امن کے لیے بھی دعا مانگی ہے۔ ابراہیمی بننے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس ملک کے خیر خواہ بنیں۔ ایسے لوگوں تک بھی یہ پیغام ہے اس قربانی کے موقع پر جو اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہی ملک کی خامیاں نکالتے ہیں۔ انہوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے اپنا کہ جتنی بھی خوبیاں مل جائیں اپنے ملک کو۔ اب دیکھیں نا، ایسے موقع پر کہ جب پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، لوگ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، پوری دنیا، حتیٰ کہ ہمارا دشمن، ازلی دشمن بھارت، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو کام پاکستان نے کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ جس کام کی تعریفیں دشمن بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ملک کی حکمرانوں کی خامیاں نکال کے، فوج کی خامیاں نکال کے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، وہ خامیاں ڈسکس کر کے ہر موڑ پر کیڑے ہی نکالنے ہیں، خامیاں نکالنی، ایسی بات ہی کرنی جس سے ملک کا، قوم کا معیار ڈاؤن ہو اور عزت میں کمی آئے۔ یہ ابراہیمی نہیں ہے۔ ابراہیمی صفت کیا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے امن کی دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کی تھی، اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، کیا کہا تھا؟ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اللہ اس گھر کو جہاں پر میں رہ رہا ہوں، جہاں پر میری اولاد رہ رہی ہے، اللہ اس کو امن والا بنا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو امن والا بنا دے، فتنوں سے پاک کر دے۔ اور سب سے بڑا فتنہ اور ظلم کیا ہے؟ اللہ ہمارے اس ملک کو شرک سے پاک کر دے۔ شرک سے پاکیزگی کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ امن کے خلاف ہے، جس ملک میں شرک ہو وہاں امن نہیں آ سکتا۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ اپنے ملک کو شرک سے بھی پاک کریں، اور اپنے ملک کی امن کے لیے، سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اور سلامتی قائم کرنے والے جو اپنے ملک کے ادارے ہیں ان کے خیر خواہ بنیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ابراہیمی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کا کردار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس ملک میں، جس جگہ پر، جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے لیے امن مانگیں، امن کی دعا مانگیں، اور امن کے لیے، سکون کے لیے اور اطمینان کے لیے کوششیں کریں۔ بد امنی پھیلانا، فتنے پھیلانا اور خوف پھیلانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے خلاف ہے۔ جو خوف پھیلائے، جو بد امنی پھیلائے، جو اپنے ملک کی سکون اور اطمینان کے خلاف چلنے والا ہو، اس کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اگلی خوبی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ تھیں، غیر اللہ سے امیدیں نہیں تھیں۔ آج جس کی امیدیں غیر اللہ سے ہوں، جس کی امیدیں اسباب پر ہوں، جس کی امیدیں لوگوں پر ہوں، وسائل پر ہوں، پیسے پر ہوں، جیب پر ہوں، عہدوں پر ہوں، وہ ابراہیمی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کس قدر اپنے رب پر امیدیں تھیں کہ جب اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو واد غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہے تھے، وہاں پر تنہائی میں جا کر، علیحدگی میں جا کر بیٹے اور بیوی کو چھوڑا، اور جب تنہا ہو گئے اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کس قدر دعائیں مانگنے والے تھے، قدم قدم پر بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑا ہے، اور تنہائی جیسے ہی ملی ہے رب کو پکارنے لگے ہیں، اللہ سے دعا مانگنے لگے ہیں۔
اب امید دیکھیں اس دعا میں، جو اصل میں بات بتانے لگا ہوں، کس قدر اپنے رب پر امید ہے۔ دعا مانگتے ہیں اللہ میں اپنی بیوی کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اپنے بچے اور بیوی کو اس غیر زرعی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے، بارش نہیں ہوتی، غیر زرعی زمین ہے، بنجر علاقہ ہے، انسان تو کیا جانور بھی نہیں بستے، لیکن ورزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ بندہ غور کرے نا قرآن کی اس آیت پر، وادن غیر ذی زرع ہے، کچھ اگتا نہیں ہے، بارش نہیں برستی، انسان آتے نہیں، یہاں جانور بھی نہیں رہتے، پانی نہیں ہے، پھل کہاں سے آئیں گے؟ پھل کہاں سے آئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، جب رب سے مانگنا ہو تو پھر اسباب نہیں دیکھنے، حالات نہیں دیکھنے، اپنی اوقات نہیں دیکھنی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تو پھل دے، مجھے یہ نہیں پتا کہاں سے آئیں گے، میرے یہ ذہن میں نہیں کہاں سے آئیں گے، مجھے یہ پتا ہے تو دینے پر قادر ہے، تو دینے پر قادر ہے، جیسے دے، یہ مجھے نہیں پتا کیسے آئیں گے، مجھے پتا ہے تو دینے پر قادر ہے، تو دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے دی ہیں کہ نہیں؟ پوری دنیا کے کونے کونے پر جہاں بھی کوئی پھل لگتا ہے نا، وہ اعلیٰ کوالٹی میں آپ کو مکہ میں ملتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کس قدر امیدیں ہیں۔ آج ہم جب دعا کرنے لگتے ہیں نا، اپنی اوقات سامنے آتی ہے، اپنی تنخواہ سامنے آتی ہے، اپنے وسائل سامنے آتے ہیں، ہم اپنی اوقات کو، وسائل کو سامنے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، حج کا موسم ہے، حاجی حجاج کرام گئے ہوئے ہیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم نے کبھی خلوص دل سے اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ حج کرا دے ہمیں؟ تنخواہ سامنے آ جاتی ہے، میں تو 40-50 ہزار کمانے والا، 20 ہزار ریڑھی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، میں کہاں سے حج کر سکتا ہوں؟ جب یہ چیز ذہن میں آتی ہے، اپنے وسائل ذہن میں آتے ہیں، دعا ہی نہیں مانگتے۔ جب بھی دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی اوقات سامنے نہ رکھیں، اپنے وسائل سامنے نہ رکھیں، بلکہ امیدیں ایسی ہوں جیسی ابراہیم علیہ السلام کی تھیں۔ وادن غیر ذی زرع ہے، کچھ اگتا نہیں ہے، کوئی انسان یہاں آتا نہیں ہے، یہ نہیں سوچا پھل کہاں سے آئیں گے، بلکہ کہا اللہ تو دینے پر قادر ہے نا۔ اتنی امیدیں تھیں اپنے رب پر کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو، فرشتے آئے تھے، دنیا کے اسباب آئے تھے، پھنسے ہوئے تھے نا، دنیا کے اسباب آئے تھے۔ ہم بھی چاہتے ہیں جب ہم پھنسیں، دنیا کے وسائل ڈھونڈتے ہیں، ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں، کالیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مشکل میں ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں، اسباب آئے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں ان کو؟ چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بارش برسا دیں، آندھی چلا دیں، ابراہیم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بچایا نا۔ جب رب پر امید اس قدر ہو کہ انسان دنیا کے اسباب کو سائڈ پر کر دے اور پھر رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے، پھر اللہ رب العالمین نے بھی دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں بچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے معجزے تبھی دکھاتے ہیں، اپنی قدرتوں کے معجزات تبھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں جب ایمان اس قدر پختہ ہو۔ دنیا کے وسائل اور اسباب سائڈ پر رکھ کر جب ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ کہا تھا، اللہ نے پھر بارش نہیں برسائی تھی، اللہ نے آندھی نہیں چلائی تھی۔ اللہ یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ اسباب ہیں دنیا کے۔ بارش ہمیشہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ہوا سے آگ اڑ جایا کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب امید ابراہیم علیہ السلام کی رب پر اتنی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اسباب کو سائڈ پر کر دیا تھا، اللہ نے پھر اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہوئے آگ کو حکم دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا، آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ آج بھی اگر ہمارا ایمان اور امید اپنے رب کے ساتھ اس قدر مضبوط ہو اور پختہ ہو جس قدر ابراہیم علیہ السلام کی امیدیں اپنے رب کے ساتھ پختہ تھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں سے رزق عطا کریں گے، وہاں سے ہمارے معاملات حل ہوں گے جہاں سے امید بھی نہیں ہوگی، دنیا کے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، گر ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا تو آگ آج بھی کر سکتی ہے گلزار پیدا، ابراہیم جیسا ایمان پیدا کریں تو آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاملات کی آگ، رشتہ داروں کی آگ، تعلقات کی آگ، کاروبار میں آگ لگی ہوئی، یہ تو معمولی سی ہے نا۔ یہ رشتے ناتوں میں جھگڑے، فتنے، فساد، جو آگ لگی ہوتی ہے، مہنگائی کی آگ لگی ہوتی ہے۔ ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو، رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، دنیا کے سہاروں کو سائڈ پر رکھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے جھک کر، گڑ گڑا کر، ابراہیمی بن کے اللہ سے بندہ دعا کرنے والا ہو، تو اللہ سارے معاملات کو بہتر کر دیتے ہیں، اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ابراہیمی بنا دیں، ابراہیم جیسا بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام۔